اچھا جی، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں یا آصف علی زرداری صاحب، محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے دن گڑھے خدا بخش میں جو تقاریر ہوئی ہیں اس میں فیلڈ مارشل صاحب کی جہاں تعریف ہوئی، محترمہ بے نظیر بھٹو کا ذکر کم ہوا۔ اس پر بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے کہ آپ کو کرنی چاہیے تھی، پاکستان کی ترقی کی بات بھی کرنی چاہیے تھی، فیلڈ مارشل صاحب کی بات بھی کرنی چاہیے تھی، لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے ظاہر ہے سارا پروگرام ہوتا ہے، بات کم کی گئی۔ اچھا، جو چیزیں بیان کی گئیں وہاں پر، آصف علی زرداری صاحب نے کہا دنیا دیکھ لے اور پہچان لے اور ان کو پتہ چل جائے، جو میری آنکھ سے پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے یہاں میں یعنی آصف علی زرداری بیٹھا ہوا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی جو تقریر کی اس میں بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کی، لیکن اہم بات یہ تھی انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو کہا بھائی مل کر ساتھ چلیں گے تو پاکستان آگے بڑھے گا۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی انتہا پسندی کی سیاست چھوڑ دے، قومی اداروں پر حملہ کریں گے تو ایکشن پر شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر جو پی ٹی آئی کر چکی ہے، اگر وہ پیپلز پارٹی والا کوئی کر دیتا تو ہمارے ساتھ تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ وہ جو خود کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اچھا۔ پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جہاں تعریفیں کی ہیں حکومت کی، لیکن ساتھ میں تنقید بھی تھوڑی سی کی ہے۔ اور تنقید کیا کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی عام آدمی کے لیے تنخواہ پر گزارا ممکن نہیں رہا، تعلیم اور علاج کے اخراجات ناقابل برداشت ہو چکے ہیں۔ جناب 27 دسمبر ایک بہت ہی غمگین دن، جس محترمہ کی شہادت 2 دفعہ کی پرائم منسٹر، پہلی اسلامی خاتون، ایک طویل اسٹرگل، اور جب بھی یہ دن آتا ہے تو نہ صرف یہ کہ پیپلز پارٹی کارکنوں پورے پاکستان ایک غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ 18 سال ہو گئے ان کی شہادت کو، قاتلوں کی بات کریں یا اور کی بات کریں وہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال اب بہت بڑا جلسہ ہر سال کی طرح وہاں ہوا، بہت ہی ڈسپلن کا جلسہ تھا، میں نے دیکھا، لیکن باتیں آپ نے صحیح کہا، محترمہ کا تذکرہ کم ہوا۔ اب تو یہ وہ کہتے ہیں سکہ راج الوقت، تو آج کل جو سیاست میں راج الوقت چیز ہے وہی ہمیں نظر آئی۔ اور میں تو کہتا ہوں جس طرح امریکہ کے صدر ہمارے آرمی چیف کی تعریفوں کے پل مان رہے ہیں، اور دنیا بھر کے، اور یو اے ای کے، سعودیہ کے، اس کے، تو ہمارے سیاستدان بھی پیچھے نہیں ہیں۔ وہ شہباز شریف ہو، وہ ایم کیو والے ہو، وہاں ہمارے پیپلز پارٹی والوں نے بھی کوئی کسر نہیں اٹھائی اور ان کو خراج تحسین پیش کیا، بتا دیا کہ آج جو ہم مضبوط ہیں، اور جو آئندہ آپ نظر اٹھائیں گے تو جو ہوگا وہ آپ سب نے سنا۔ بلاول نے تھوڑا بہت بات کی، کچھ سیاسی میسج بھیجے کہ بھئی بہت ساری ترمیمیں ہوئی، لیکن ترمیم کا فائدہ عام آدمی کو اگر مل جائے تو کیا ہی اچھا ہو، تو اس کے لیے انہوں نے بولا، بلکہ مزید بجائے جیسے کہ 28ویں ترمیم کی ایک گونج آ رہی ہے، آواز ہلکی ہلکی آ رہی ہے کہ جناب کچھ صوبوں کا کٹ کر دیا جائے گا، این ایف سی اور کچھ وزارتیں لے لی جائیں گی، وہ مزید وزارتیں مانگ رہے ہیں کہ بھئی کیا یہ اچھا ہو کہ یہ بھی دے دیا جائے اور یہ بھی دے دیا جائے صوبوں کو، تو اور صوبے مضبوط ہوں گے اور ہم زیادہ کام کر سکیں گے۔ تو وہ ایک طریقے سے انہوں نے ایک میسج بھیجا کہ بھئی دینے کی بات تو چھوڑیں، کچھ اس کی بات کریں۔ تو وہ تھوڑی بہت وہ تھی، اس کے علاوہ وہی تقریریں تھی، وہی باتیں تھیں جو آج کل سارے سیاستدان کر رہے ہیں، اس سے کچھ الگ نہیں تھی۔ اچھا جی، کیونکہ بڑی اہم ڈیولپمنٹس تھیں، حکومت نے تنقید بھی کی ان معاشی حوالے سے۔ انہوں نے کہا جی ہم خوش نہیں ہیں، عام آدمی خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا کہ عام آدمیوں کو دیکھ لیجئے کہ کیا ان کی صورتحال ہے، ان کے لیے گزارا کرنا بڑا مشکل ہے، ناممکنات میں سے ہو گیا ہے۔ باتیں یہ بھی ان کی درست رہی ہیں۔